صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ و ملائکاتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ وبالوالدین احسانا۔ آج جس پرفتن دور میں ہم گزر رہے ہیں اس کے بہت سے المیہ ہیں، جن میں ایک بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم اپنے والدین کی وہ کیئر نہیں کر رہے، وہ ادب نہیں کر رہے، وہ خیال نہیں کر رہے جو اسلام میں ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ یاد رکھے بلا ضرورت والدین کی جو خدمت ہے وہ مستحب ہے، مستحب ہے بغیر ضرورت کے۔ اگر آپ والدین کی خدمت کر رہے ہیں تو یہ مستحب ہے۔ مستحب دین میں اس فعل کو کہتے ہیں جو اچھا ہو، جو بہتر ہے۔ فار ایگزامپل یہ اس کی مثال یہ ہے کہ یہ جو مٹھی داڑھی ہے یہ حکم ہے شریعت کا، لیکن اگر اس سے زیادہ ہے تو وہ مستحب ہے اور مستحب فعل کو اپنایا گیا ہے۔ تو بغیر ضرورت بلا ضرورت اپنے والدین کی آپ خدمت کریں گے تو وہ مستحب ہے۔ اور ضرورت کے وقت اگر آپ اپنے والدین کی ضرورت اس وقت کریں گے تو یہ آپ پہ واجب ہے، اور جب واجب کو چھوڑ دیا جاتا ہے تو پھر گناہ میں بندہ مبتلا ہو جاتا ہے۔ جس طرح والد یا والدہ میں سے دونوں میں سے کوئی بھی یا دونوں بیماری یا لاچاری کی حالت میں ہے، اب ان کی جو خدمت ہے وہ واجب ہے اولاد پہ، چاہے بیٹا ہے چاہے بیٹی ہے۔ اور اس کے لیے اتنا بڑا حکم ہے کہ والد اور والدہ گھر میں موجود ہوں اور بیٹا مزدوری کر کے آیا ہو، توجہ سننا ہے، مزدوری کر کے آیا ہو تو اپنے ماں اور باپ کے سامنے وہ جب آئے بیٹھے تو وہ ایسے سانس بھی نہ لے لمبا کہ ماں اور باپ کا دل دکھے گا کہ ہمارا بیٹا مزدوری کر کے آئے، تھک گیا ہے۔ یہ والدین کے لیے حکم ہے کہ والدین کو اتنی سی بھی تکلیف نہیں دینی چاہیے اولاد کو۔ ہم اس دور میں لوٹ کے ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے والدین کی کیئر کر رہے ہیں؟ اگر نہیں کر رہے تو پھر اس کا حکم کیا ہے؟ حکم یہ ہے کہ آپ کے پاس سب سے شارٹیسٹ روٹ اور سب سے آسان راستہ جنت کا آپ کے والدین ہیں۔ جن کے گھر میں ماں اور باپ موجود ہیں، بیٹے اور بیٹیاں اپنے والدین کی کیئر کر رہے ہیں، ادب کر رہے ہیں، جو شریعت نے حکم دیا ہے وہ پورا کر رہے ہیں، تو سمجھو کہ وہ اولاد جنتی ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن بدبخت ہے وہ بیٹا کہ جب گھر آنے لگے اس کا ٹائم ہو آنے کا، ماں اور باپ خوفزدہ ہو جائیں، ڈر جائیں کہ ایسا نہ وہ آئے اور ہمیں کوئی برا بھلا کہے۔ زمین پہ بدبخت ترین وہ بچہ ہے اس وقت۔ ہم سب اپنے گریبانوں میں جھانکیں، خدا نخواستہ کیا ہم میں سے بھی کوئی ایسا نہیں ہے
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ تمہاری ماؤں کے قدموں تلے میں نے جنت کو رکھ دیا ہے، اور تمہارے باپ کی رضا میں نے اپنی رضا لکھ دی ہے۔ جب آج اس دور میں لوگ تخصیص کرتے ہیں، ماں کو درجہ بلند دیتے ہیں، بے شک ماں کا درجہ بلند ہے، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک صحابی نے پوچھا کہ نابینا والدہ تھی، میں نے طواف کرایا ہے، 7 چکر کندھوں میں بٹھا کے اپنی ماں کو، پورا حج کے جتنے لوازمات تھے وہ میں نے پورے کیے ہیں اپنے کندھوں میں بٹھا کے، کیا میں نے اپنی ماں کا حق پورا کر دیا ہے؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، جب تو بچہ تھا، معصوم تھا، شدید سردی میں تو نے پیشاب کیا اور ماں نے وہ ٹھنڈا تیرا پیشاب والا کپڑا اپنے نیچے رکھ دیا اور خشک کپڑا تیرے نیچے رکھ دیا، اس ایک رات کا بھی تو حق نہیں ادا کر سکا، پوری زندگی تو باقی کچھ چھوڑے، تو ایک رات کا اپنی ماں کا حق ادا نہیں کر سکا۔ تو ماں کے قدموں کے نیچے جنت، اور باپ کی رضا میں جب اولاد آج کل اس دور میں جب باپ کو نیگلیکٹ کر دیتے ہیں تو کیا ہے، رب کی رضا کو چھوڑ دیا۔ میں اس کی مثال دوں، اگر آپ کو جنت مل بھی جائے اور رب کی رضا نہ ہو، اس جنت کا کیا فائدہ؟ اس جنت کا کیا فائدہ ہے رب کی رضا ہی نہ ہو؟ رب کی رضا ہے شامل حال، آپ بھوک میں ہیں، پیاس میں ہیں، غربت میں ہیں، تنگی میں ہیں، تکلیف میں ہیں، بیماری میں ہیں، وہ اعلیٰ سے اعلیٰ لمحات ہے زندگی کی جس میں رب کی رضا آپ کے ساتھ شامل ہے۔ ایوب علیہ السلام سے جب وہ تکلیف ختم ہو گئی، جس تکلیف میں، جس بیماری میں مبتلا تھے، تو بعد میں ان سے پوچھا گیا کہ وہ والا وقت اچھا تھا یا اب والا وقت اچھا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ والا وقت اچھا تھا جب میں تکلیف میں تھا۔ جب میں تکلیف میں تھا، صبح اور شام 2 وقت میرے رب مجھ سے پوچھتا تھا، میرے ایوب کیسے ہو؟ اب تو نہیں پوچھتا۔ تو اس لیے باپ کو کبھی بھی نیگلیکٹ نہ کرے، ماں اور باپ دونوں کے لیے یہ حکم جو ہے حدیث برکت دونوں کے لیے ہے۔ ماں کو راضی کر لیا اور باپ کو ناراض کر دیا، کبھی بھی جنت نہیں جا سکو گے۔ وہی تو دروازہ ہے جنت کا جس میں داخل ہونا ہے۔ تو اس مشکل وقت میں جس میں ہم گزر رہے ہیں، اپنے والدین کی، جو لوگ بھی، جو بچے بھی اپنے ماں باپ کا ادب کر رہے ہیں، ان کی کیئر کر رہے ہیں، خیرخواہی کر رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو سمجھے کہ ایمان کی بہترین حالت میں ہیں ہم۔ یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا جو ماں باپ کی کیئر کر رہا ہو، خدمت کر رہا ہو، اور وہ کہیں گندی جگہ پہ گر پڑے گی، کبھی بھی نہیں ہے ایسے۔ 2 بھائی تھے، ایک بہت صالح تھا، تہجد گزار، شب بیدار، ذکر اذکار ہر وقت اس میں مصروف رہتا تھا، اور دوسرا بھائی تھا، ایک والدہ تھی، نابینا تھی، اور کوئی تھا ہی نہ، بہن تھی نہ، کوئی بھائی نہ کوئی رشتہ دار۔ تو جو دوسرا تھا وہ ہر وقت ماں کے ساتھ چمٹا رہتا تھا۔ دونوں جوان تھے، عمر زیادہ ہو رہی تھی، تو وہ جو تھا، جو ماں کی ہر وقت پیشاب بھی وہی کراتا تھا، کھانا بھی وہی کھلاتا تھا، ہاتھ منہ بھی وہی دھلاتا تھا، اور جو صالح تھا ایک دن سویا تو ایک ندا آئی، اے میرے بندے، تیرے بھائی کی وجہ سے تجھے میں نے جنت میں بھیج دیا۔ تو عرض کرتا ہے، میرے مالک، جو احکام مجھے بتائے گئے شریعت میں وہ تم تمام کے تمام میں پورے کر رہا ہوں، میرا بھائی تو پورے نہیں کر رہا، اور اس کی وجہ سے مجھے جنت میں بھیجا جا رہا ہے۔ فرمایا ہے میرے بندے، یہ ساری مخلوق سجدے میں گر جائے، میری خدائی میں کوئی فرق نہیں آئے گا، اور مخلوق میں سے کوئی بھی سجدہ نہ کرے، میری خدائی میں پھر بھی فرق نہیں آئے گا، لیکن اگر تیری ماں کی خدمت تیرا بھائی نہ کرتا، اس کی زندگی میں فرق آ جانا تھا۔
اس لیے اس کی وجہ سے تجھے جنت میں بھیج رہا ہوں۔ ماں اور باپ کا یہ مقام ہے جن کو ہم نے یکسر بلا دیا ہے۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ جس بیٹے کے آنے سے ماں اور باپ خوفزدہ ہو جائے، زمین پہ سب سے بدبخت ترین بندہ وہی ہے۔ اور آج اس مشکل دور میں جس میں ہم گزر رہے ہیں، ہر بندہ میرے سمیت اپنے آپ کو ٹٹولے کہ کیا میں تو نہیں اس جگہ پہ۔ اس مشکل وقت میں بھی بہت کمال کے بندے ہیں جو اپنے ماں اور باپ کی مکمل کیئر کر رہے ہیں، خیر خائی کر رہے ہیں ان کی۔ یہ بھی ریسنٹلی پچھلے 2024 یا 23 میں ریاض میں ایک کیس دائر ہوا ماں کے لیے۔ جتنے دفعہ اخبار میں پڑھا اتنی دفعہ آنسو نکلے۔ کیس کیا تھا؟ دو بھائیوں نے کیس کیا تھا۔ ایک تھا جس کی عمر 80 سال تھی، ایک تھا جس کی عمر 67 سال تھی، اور والدہ کی عمر 120 سال تھی۔ تو کیس کس ہوا؟ چھوٹے بیٹے نے کیس کیا کہ میرا بڑا بھائی 80 سال عمر ہو گئی ہے، اعضاء صحیح کام نہیں کر رہے، کمزور ہو گئے ہیں، اور میری والدہ ضعیف ہیں۔ میرے بھائی نے 80 سال اپنی ماں کی خدمت کی ہے، اب میری ڈیوٹی ہونی چاہیے کہ مجھے بھی کچھ وقت ملے کہ میں بھی اپنی ماں کی خدمت کروں۔ اب جو جج کے الفاظ تھے وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی زندگی میں ایسا نہ کیس کبھی آیا اور نہ کبھی آئے گا۔ میں خود حیران پریشان کہ میں اس کو کیسے سالو کروں۔ میں بڑے کو میں نے سمجھایا کہ ایسا ہے، تیری عمر زیادہ ہو گئی ہے، تیری ماں کی تو کیئر نہیں کر سکتا، چھوٹے بھائی کے لیے تو خود کہہ دے۔ تو اس نے کہا کہ میری عمر کی میں اس سٹیج پہ آ گیا ہوں کہ میں ماں سے کچھ لمحے بھی دور نہیں رہ سکتا۔ اپنی زندگی میں نے ماں کی خدمت میں گزاری ہے، اب مجھ سے تم ماں چھیننا چاہتے ہو۔ جج کہتے ہیں میرے آنسو خود نکل پڑے کہ میں کیا جواب دوں اس کو، میرے پاس اس کا جواب ہی نہیں ہے۔ میں نے پھر چھوٹے بیٹے کو کہا کہ ایسا ہے، تیرا بھائی ہے، اب اتنی عمر ہو گئی، اس نے ماں کی تو بھی جا کے خدمت کر لیا کر، اس کے پاس رہنے دے۔ اس نے کہا جج صاحب یہ کیسے تو فیصلہ کر رہے ہیں؟ میں ماں کے لیے ترستا ہوں، جاتا ہوں، میں خدمت کرتا ہوں، بھائی کے گھر میں جاتا ہوں اپنی ماں کے لیے، لیکن ترستا ہوں کہ میری ماں میرے پاس ہوتا کہ میں بھی 24 گھنٹے اپنی ماں کی خدمت کروں جس طرح میرے بھائی کر رہے ہیں، جس طرح انہوں نے کی ہے خدمت۔ جج پھر رو پڑا، اب اس کو میں کیا جواب دوں؟ تو پھر ماں کو کہا گیا۔ اب جج کہتا ہے میں نے ماں کی منت کی کہ تو فیصلہ کر دے کہ میں کس کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں تاکہ یہ کیس ختم ہو جائے۔ ماں نے کہا میں کبھی فیصلہ نہیں کروں، میں ایک کا فیصلہ کرتی ہوں، میرے دوسرے بیٹے کا دل دکھ گیا، تو جج ہے، تو فیصلہ کر دے۔ تصور کرے ماں کے لیے یہ کیس ہو رہا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں ماں باپ کے ساتھ، اور جن پہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ تو جج کہتا ہے میں نے روتے ہوئے ایک فیصلہ لکھا کہ یہ اب ماں چھوٹے بیٹے کے پاس، وجہ یہ ہے کہ بڑا کمزور ہو گیا ہے، وہ اتنی خدمت نہیں کر سکتا جس طرح اس نے 80 سال تک خدمت کی ہے، اب وہ آگے نہیں کر سکتا، تو اب چھوٹے بیٹے کے حوالے۔ عدالت سسکیوں میں ماں کو اس کے حوالے کیا چھوٹے بیٹے کے، اور بڑا بیٹا رو رو کے اس کی بری حالت تھی کہ آج میری ماں مجھ سے جدا ہو رہی ہے۔ ذہن میں اس خاکے کو ذہن میں رکھیں اور اپنے گھروں میں دیکھیں، کیا ہم لوگ بھی اس پیٹرن پہ پورا اترتے ہیں؟ اگر تو کوئی ہم میں سے ایسا اترتا ہے تو وہ اس وقت خوش قسمت ترین بندہ ہے اس زمانے میں، اس وقت میں۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں نے ایک دن ٹور پہ اللہ عز و جل سے عرض کی میرے مالک جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا؟
تو فرمایا فلاں محلے میں ایک کسائی ہے، اس کا یہ نام ہے، وہ جنت میں تیرا ساتھ ہے۔ حیران ہو گئے، وہاں پہ چلے گئے، اس کا دیکھا معاملہ، اس گوشت اس نے فروخت کیا، کچھ گوشت لیا، گھر چلا گیا، وہ بھی تو فرمایا مجھے گھر آنے دو، تو اس نے کہا آپ آ جائے۔ اس نے گوشت بنایا، اس نے اس میں سے جو ہے نا ماں کے لیے چوری بنائی، پھر ماں کو کھلایا، پھر منہ صاف کیا، اس کے ہاتھ دھلائے، پھر لٹا دیا۔ تو ماں نے دعا کی، میرے مالک میرے بیٹوں کو اپنے پیغمبر موسیٰ کا ساتھی جنت میں بنانا۔ ذہن میں رکھیں کہ کہاں ایک عام سا بندہ، اور ماں دعا مانگ رہی ہے کہ میرے بیٹے کو جنت میں موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی، اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرما دیا کہ جنت میں تیرا پڑوسی وہی بسائی۔ ماں کی یہ شان ہے۔ اس فقیر کے اپنے مریدوں میں سے ایک ہے، موجود ہے، والدہ تو اس کی فوت ہو گئی ہے، دشمنی تھی اس کی، دشمنی تھی تو اکیلا تھا، خاندان میں زیادہ، خاندان میں دشمنی تھی اور وہ اکیلا تھا، باقی خاندان والے اس کے ساتھ نہیں تھے۔ تو کہتے ہیں میں ٹائم بدل کے گھر میں آتا تھا، اپنا جو ٹائم ایک ٹائم پہ، تاکہ آگے کوئی بیٹھا نہ ہو۔ تو ایک دن میری والدہ مجھے کہتی ہے کہ بیٹا کیوں ٹائم بدل رہے، کیوں آتے، تیری چھٹی کا تو یہ ٹائم ہے، پہلے ایسا تھا۔ تو کہتے میں والدہ کو نہیں بتایا۔ تو مجھے کہتی ہے ماں کا معاملہ دیکھو، بالکل چٹی ان پڑھ، کہتے تو اس لیے ٹائم چھوڑ کے آتا ہے تاکہ دشمن کو جو مار نہ دے، شیر نہ مار دے۔ اب ماں کیا کہہ رہی ہے ان پڑھ، بالکل ان پڑھ ہے، کہہ رہی ہے کہ اگر میری زندگی میں تیرا کوئی بال بھی ہلا لے تو اس دن مجھے اپنی ماں نہ کہنا۔ ایک تھا، پورے خاندان پہ بھاری ہو گیا، وجہ کیا تھی کہ ماں کے ہاتھ اٹھ رہے تھے۔ اب اس مشکل دور میں بھی جو بالکل ناکارہ ہیں بندے، جن کے ماں اور باپ حیات ہیں، ان کی مائیں ان کے پاس ہیں، جو ناممکن کام ہے، ماں کو کہے کہ وہ دعا کرے، ضرور ماں کی دعا سے وہ کام ہو جائے گی، ہو ہی نہیں سکتا کہ نہ ہو، ماں دعا کرے اور قبول نہ ہو۔ تو اس لیے اپنے والدین کا بہت خیال کریں، بہت خیال کریں۔ بلا ضرورت والدین کی جو خدمت ہے وہ مستحب ہے، اور ضرورت کے وقت وہ واجب ہے۔ اس چیز کو ہمیشہ مد نظر رکھنا۔ اور ایک اور مسئلہ بھی ہے اس میں، اگر آپ کے والدین فوت ہو گئے اور آپ کے دل میں یہ شوق ہے، یا دل میں یہ شوق اٹھا کہ اگر میرے ماں اور باپ زندہ ہوتے تو میں ان کی یہ خدمت کرتا، لیکن یہ زبان سے نہیں، یہ دل سے کہ میں کرتا، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ ان خدمت گزاروں میں ہوگا جس طرح اس نے دل میں سوچا تھا، بعد از وفات بھی۔ اور اپنے والدین کی اگر کیئر کرنی ہے، ان کو اپنے آپ سے خوش رکھنا ہے کہ ماں اور باپ خوش رہیں، ماں اور باپ خوش رہیں، تو جو ان کے رشتہ دار ہیں قریبی، یا جو ان کے دوست احباب ہیں، آپ ان کو خوش رکھیں، آپ ان کو خوش رکھیں گے، آپ کے ماں اور باپ آپ پہ خوش ہوں گے۔ ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں، کتاب الروح انہوں نے لکھی، تو وہ اس میں لکھتے ہیں کہ باپ اور بیٹا تھے، باپ ضعیف تھے، فوت ہو گئے، تو بیٹا ہر جمعرات کو اپنے باپ کی قبر پہ جاتا تھا۔ کچھ عرصہ بعد سوچا کہ گھر میں بیٹھ کے فاتح خیرات کر لیا کروں گا، قبرستان دور ہے۔ تو اسی رات نہیں گیا جمعرات، اسی رات والد خواب میں آئے اور آ کے کہتے ہیں کہ ناراض تھے۔ بیٹا پوچھتا ہے ابا جی ناراض کیوں ہیں آپ مجھ سے؟ تو
فرماتے ہیں کہ میں پورا ہفتہ تیرے انتظار میں رہتا ہوں. اب باپ کیا کہہ رہے ہیں قبر میں کہ میں پورا ہفتہ تیرے انتظار میں رہتا ہوں کہ میرا بیٹا آئے گا. جب تو میرے پاس بیٹھا رہتا ہے میں بڑا خوش ہوتا ہوں کہ میرا بیٹا میرے پاس بیٹھا ہے. اور جب تو واپس جاتا ہے تو یہ جو سامنے پل ہے میں پل تک کے تیری کمر کو بھی دیکھتے رہتا ہوں. ماں اور باپ چلے جائیں اولاد کے لیے ان کی محبت کا یہ حال اسی طرح رہتا ہے. اور بدبخت ہے وہ اولاد جو جیتے جی ماں باپ کو ناراض کرتی ہے اور اس کے بعد وفات کے بعد بھی ان کو بھول جاتی ہے. یاد رکھیں جس طرح وہ بھول رہی اس طرح اللہ تعالیٰ ان کو بھلا دے گا. ابھی وقت ہے جن کے والدین حیات ہیں، جن کے والدین حیات ہیں وہ آج بھی اپنے والدین کی خدمت کریں. اور اس میں کوئی ریا بھی نہیں ہے. والدین کی خدمت یاد رکھیں ایک ہوتا ہے عبادت میں، ریاستوں میں ریا بھی ہوتا ہے. ریا کو کہا گیا کہ یہ شرک کا اثر ہے. ماں اور باپ کی جو خدمت ہے اس میں کوئی رعایت نہیں. اور اللہ تعالیٰ عز و جل بہت زیادہ کریم ہے، بہت زیادہ رحیم ہے. اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے. لیکن جب والدین پہ بات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ عز و جل فرماتا ہے اتنے تک جس نے اپنے والدین پہ، ماں یا باپ پہ یا دونوں میں سے ایک پہ ظلم کیا اتنے تک اس کو موت ہی نہیں دوں گا جب تک اس کو اس دنیا میں بھی سزا نہ دوں. آخرت میں اس کی سزا تو ہے ہی ہے، اس دنیا میں جب تک اس کو سزا نہیں دوں گا، عذاب نہیں دوں گا، اتنے تک اس کو موت ہی نہیں دوں گا. دیکھ لیں مطلب یہ ہے کہ ہمارے والدین ہمارے لیے جنت بھی ہیں اور جہنم بھی ہے. جن نے والدین کو اپنی زندگی میں خوش کیا، ان کی خدمت کی، ان کی خیر خواہی کی، جنت ان کی ہو گئی. اور جنہوں نے اس زمین پہ اپنے والدین کو دکھ دیا کسی لحاظ سے بھی اور اسی طرح والدین چلے گئے تو پھر جہنم ہے. اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں، جتنے بھی نیک اور عبادت گزار ہو پڑ. یہ برصغیر پاک و ہند میں تقسیم سے پہلے ایک بزرگ تھے، فرماتے ہیں میں طواف کر رہا تھا تو ایک بندے کی ساتھ میں کی آواز پکی لگی ہوئی تھی، غیب سے آ رہی تھی، بدبخت لوٹ جا، تیرا حج قبول نہیں ہے، تیرا طواف قبول نہیں، لوٹ جا. 7 چکروں پہ اس کے ساتھ وہ اللہ لبیک کہتا تھا، آگے یہ نہ بدبخت دفع ہو جا، قبول نہیں ہے. پوچھا کیا معاملہ ہے تو اس نے بتایا اس طرح میں بچپن میں چھوٹا تھا، باپ فوت ہو گئے، والدہ نے خدمت کی، لاڈ پیار کی وجہ سے بری عادت لگ گئی شراب کی. تو رمضان کریم کا مہینہ تھا اور عصر کا وقت تھا، بہت شدید گرمی تھی. میں آیا شراب کے نشے میں، والدہ کو کہا کہ اس طرح روٹی، تو والدہ نے کہا تنور جل رہا ہے، بس ابھی بیٹا مجھے پیاس لگی ہوئی ہے، کچھ دیر میں بناتی ہوں. مجھے سمجھ نہیں تھی، میں نے اٹھا کہ والدہ کو تنور میں پھینک دیا. جب تنور میں پھینک دیا چیخو پکار پڑوس آ گئے، جل گئی، آنکھوں کا نور ختم ہو گیا، بچ گئی، زندگی بچ گئی. مجھے گھر سے نکال دیا اور کہا کبھی زندگی میرے پاس نہیں آنا. بڑی منتیں کی، بڑی سفارشیں کی، کب دروازے نہیں کھولتی. اب اللہ تعالیٰ نے ایک احسان کیا ہے کہ میری 7واں سال ہے میں حج پہ آ رہا ہوں، اور 7واں سال ہے یہی آواز آتی ہے بدبخت دفع ہو جا، تیرا کوئی قبول نہیں ہے، لوٹ جا واپس. تو ہم اکٹھے چلیں گے. آئے اس کے گھر گئے، اس کی ماں کی جب دروازہ نوک کیا تو والدہ نے کہا کون؟ انہوں نے بزرگ اپنا نام لیا، مشہور بزرگ تھے. والدہ نے کہا میں نابینا ہوں، میں آ رہی ہوں آپ کی طرف، تھوڑی دیر لگے گی. دروازہ کھولا، اندر آئی اور آ کے اس طرح وہ فرماتے ہیں اماں جی اپنے بیٹے کو معاف کر دو. ان کا بیٹا نہیں، میں اس کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گا اپنی زندگی میں. اسے پوچھو اگر تیرے پاس بیٹھا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ کیا کیا اور اس نے میرے ساتھ کیا. خیر بہت بن سمجھ کے جب وہ ماں راضی نہ ہوئی تو بیٹے کو کہتے ہیں، حکم دیتے کہ جو یہ تنور جلاؤ. اور ماں کو کہتے ہیں کہ اماں میں اس کو اسی میں ڈالتا ہوں، جب اس کی چیخیں نکلے تو ایک دفعہ کہہ دینا کہ بیٹا میں نے تجھے معاف کر دیا، اگلا جان آسان ہو جائے گا اس کا.
اس نے کہا جو مرضی ہے اس کے ساتھ کرو، میں نے اس کو معاف نہیں کرنا۔ چلو جب لکڑیاں زور و شور سے آگ کا تپش شروع ہو گئی تو اس وقت جو ہے نا ماں کے قدموں پہ اس نے ہاتھ رکھ دیا کہ مجھے معاف کر دینا، قدم کھینچ لی، دفع ہو جاؤ۔ تو وہ بزرگ جو ولی تھے انہوں نے کہا تیار ہو جاؤ، اس نے کہا میں تیار۔ جب چلے اب ماں کو اندازہ ہو گیا کہ تنور کے پاس پہنچ گیا تو چیخ نکلی، نہیں میرے بیٹے کو نہیں جلانا۔ اس نے کیا کیا آگے ماں کا دیکھو، نہیں میرے بیٹے کو نہیں جلانا، میں نے اس کو معاف کیا۔ اب وہ بزرگ چھوڑنے کے لیے باہر نکلے کہ بیٹا کہ چلو ان بزرگوں کو چھوڑ کے بیٹا، ماں نے کہا باہر نکلے تو فضا میں آوازیں شروع ہو گئی، اے میرے بندے آپ ادھر آ جانا، تیرے ساتھ تو حج میں نے آج قبول کر لیا۔ یہ ماں ہے، یاد رکھنا یہ ماں کا درجہ ہے۔ اپنی ماں اور باپ کا خیال رکھو، ان کی خدمت کرو، یقین کرو جنت بالکل آسان میرے رب نے کر دی ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ پرفتن دور ہے تو ہو پڑا، جتنے اشارے ہیں، جتنے جرم ہیں، اللہ تعالیٰ نے بنی آدم میں خطا رکھی ہے، وہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جتنے بھی جرم ہیں، اگر ماں اور باپ کے تابعدار ہو اور جس وقت اس دنیا سے اٹھ رہے ہیں اور وہ خوش ہیں اپنے اولاد سے، وہ خوش قسمت ترین اولاد ہے اس دور کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین متین کی سوجھ اور فراست عطا کرے اور اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کے والدان حیات ہیں اللہ تعالیٰ ایسی اولاد کو توفیق دے کہ وہ اپنے والدین کی خدمت کر کے جنت حاصل کر سکے، اور جن سے اپنے والدین کے حق میں کوئی غلطیاں ہو چکی ہیں، کوئی کسی قسم کا ناروا سلوک ہو چکا ہے، وہ معافی مانگ لے، ماں اور باپ معاف کر دیتے ہیں۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ ماں اور باپ سے معافی مانگے اور وہ معاف نہ کرے۔